السلام علیکم۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھا لے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر بیڈ پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ بے شک توکل کرو کہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو رب ہے یوسف، یونس، زکریا، موسیٰ اور نوح کا۔ جو رب کی یاد میں روتے ہیں وہی لوگ سکون میں ہوتے ہیں، اور میرے اللہ کو ٹوٹے دل جوڑنے خوب آتے ہیں۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے۔ اب جب تم واپس لوٹو گے تو تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ وہ اب تک اسی جگہ پر موجود ہے، اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو، تو بس اسے اپنی غرض سے ڈھونڈنے کے لیے آؤ گے تو اسی راستے سے آؤ گے۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین۔ تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنے اعمال دیکھ۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ جوانی کی عبادت اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ جب ساری دنیا موقع دیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اس سے بڑی اور فخر کی بات کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔
پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ لوگ بدلتے نہیں بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک آپ کے ساتھ مخلص رہیں گے، اور جو دھوکے باز، غیر مخلص اور بددیانت ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ بے شک زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، میں تمہیں ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھوں گی، اور جب کبھی بھی اداس ہو جاؤں گی تو یہ سوچ کر مسکراؤں گی کہ کسی نے مجھے ٹوٹ کر چاہا تھا، اتنا ٹوٹ کر چاہا کہ اسے میری محبت سے زیادہ میری عزت عزیز تھی۔ یہ ناز میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ تم جہاں بھی رہو گے ہمیشہ میری دل اور دعاؤں میں کسی قیمتی موتی کی طرح محفوظ رہو گے، اور مجھے ہمیشہ یاد رہو گے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ بے شک صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتے اصلی ہیں یا نقلی ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتا ہوں، ہاتھ پھیلا کر بس رونا شروع کر دیتا ہوں، منہ سے بولتا کچھ نہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتا ہے۔ بس یہی کہتا ہوں، مالک تیرا بندہ بڑا کمزور ہے۔ بے شک تمہارے ایک آنسو کے بدلے وہ مسکرا کے تمہاری ساری خواہشوں پہ کن کہہ دیتا ہے۔ ایسی محبت تم سے صرف تمہارا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ دنیا میں مگن ہو کر یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا اسے جنت ضرور ملے گی، لیکن ہم کتنے بھولے بھٹکے لوگ ہیں، جبکہ داخلے کے لیے تو چابی ضروری ہے۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن و یکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ ملنا ہے اگر اللہ سے مسلح بچھا کر دیکھ،
ملتا کیا ہے نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا مقررہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔